سامعین گرامی، آپ نے بارہا ایسی احادیث سنی ہوں گی کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ والی نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے فلاں گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ میں ان میں سے چند ایک کو دہراتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مثلاً ایک بڑی معروف روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خزاں رسیدہ چھڑی ہاتھ میں پکڑی اور اسے جھٹکا دیا، اس کے سارے پتے جھڑ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح جھٹکے سے اس ٹہنی کے تمام پتے جھڑ گئے ہیں، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نماز کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، معروف بات ہے کہ اگر تم ایسے مقام پر رہ رہے ہو جہاں تمہارے گھر کے سامنے ایک صاف ستھرے پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور 5 وقت تم اس میں نہاتے ہو، تو کیا 5 بار نہانے کے بعد تمہارے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز بھی انسان کو اس طرح پاک کر دیتی ہے۔ یہ بات بھی آپ جان چکے ہیں اور کئی بار اس کا اظہار ہوا، سنتے رہتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج کے ارادے سے حج کی عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے اور اگر وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ حج کا سفر مکمل کر کے واپس لوٹے تو یوں لوٹتا ہے جیسے وہ دنیا میں آج ہی پیدا ہوا ہے۔ روزے کے بارے میں بھی اسی طرح کی روایت، ذکر اور تسبیحات کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں۔ یقیناً ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور ان کو دہرانے کا، تازہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس لیے ان کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ لیکن سامعین محترم، یہ ایک رخ ہے اور بدقسمتی سے ہمارے سامنے ایک طویل مدت سے صرف ایک رخ پیش کیا جاتا رہا، اور اس کے بعد ہم یہ گمان کرنے لگے کہ دعوت بھی پوری ہو گئی، بات بھی پوری ہو گئی اور ابلاغ بھی مکمل ہو گیا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب جہاں بشارتوں سے بھری ہوئی ہے، وہاں بہت ساری باتوں کے بارے میں خبردار بھی کرتی ہے، توجہ بھی دلاتی ہے کہ یہ گناہ مت کرنا، یہ غلطی مت کرنا، یہ خطا مت کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، ان کی رحمتوں کے ذکر سے بھی احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ کی برکات اور آپ کے ساتھ نسبت اور محبت کی فضیلتیں وہ بھی بکثرت بیان کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہی احادیث کی کتابیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ ایسی باتوں سے بھی معمور ہیں اور اس میں وہ موجود ہیں کہ جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے۔ ہم روز مرہ فطرت کے اس قانون پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی بھی شخص ہم میں سے جب بیمار ہوتا ہے تو کسی بھی ڈاکٹر، حکیم، وید کے پاس اگر جائے تو وہ اس کی بیماری کے لیے جہاں دوا تجویز کرتا ہے، جہاں کچھ خوراک کے حوالے سے کھانے پینے کی چیزوں کو بیان کرتا ہے، تجویز کرتا ہے، وہاں ہر سمجھدار طبیب اور ڈاکٹر کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ان چیزوں سے پرہیز نہ کیا تو پھر نہ دوا اثر کرے گی، نہ غذا اثر کرے گی۔ تینوں چیزیں، دوا،
غذا اور پرہیز، یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو تب ایک بیمار صحت مند ہوتا ہے اور وہ صحت کی طرف سفر کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بیمار فرد ہو یا معاشرہ، گھرانہ ہو یا جماعت، ان کو بھی ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ جہاں انہیں دوا کی ضرورت ہے، جہاں انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے، وہاں کچھ پرہیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس سے گریز نہ کریں اور پرہیز کا خیال نہ رکھیں تو دوا اپنا اثر ختم کر دے گی، غذا اپنا نتیجہ نہیں پہنچائے گی، اور بیماری کے بارے میں پھر آخر یہ کہنا ہی پڑے گا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔